الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ. آج کا اسمبلی اجلاس جس میں اہم قانون سازی ہوئی اس کے بارے میں اب تھوڑی دیر میں آپ کو جو شہرام ترقی صاحب ہیں ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے منسٹر وہ آپ کو جو قانون سازی ہوئی ہے لمیٹیشن آف ویٹ آف بیگز اس کے بارے میں. اس کے علاوہ کرمنل پروسیجر ایکٹ میں امپورٹنٹ امینڈمنٹس ہوئی اس کے بارے میں ہم ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے. بڑی اہم امپورٹنٹ ہسٹورک لیجسلیشن ہے. اور الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن 2020 یہ ایکٹ جو آج اسمبلی نے پاس کیا وہ بھی ایک امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے. یہ دو جو ہے اس کے بارے میں ہم ایک الگ سے پریس کانفرنس کریں گے. ابھی شہرام ترقی صاحب آپ کو اسکول بیگز کے بارے میں بتائیں گے کہ آج لیجسلیشن جو ہوئی ہے وہ کیا تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ کامران صاحب نے آپ کو بتایا کہ آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک ایسا بل پاس کیا جو پاکستان میں ون آف اٹس کائنڈ ہے. اس سے پہلے اس طرح کا بل کہیں نہ پاس ہوا نہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور خیبر پختونخوا نے اپنے بچوں کے ان کا جو مسئلہ تھا ان کے پیرنٹس کا ہم سب اس میں سارے اسی پروسیس سے گزرتے ہیں جہاں پہ ہمارے بچے اوور ویٹڈ جو ہے بیگز اٹھاتے ہیں اور اسکول لے جاتے ہیں پھر واپس لاتے ہیں. تو یہ ایسا بل ہے جو ہر بچے کو ہر پیرنٹ کو ہر ٹیچر کو ٹچ کرتا ہے ڈیپ ڈاؤن اور سب کے فائدے کی چیز ہے. اس میں آج جو ہم نے بل پاس کیا ہے خیبر پختونخوا اسکول بیگ لمیٹیشن ویٹ لمیٹیشن 2020 اس میں اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ نارملی جب چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے مقصد کا ایکسپلین کرنا ضروری ہے. ہماری جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس میں ایک آرگنائزیشن ہے جسے ICPA کہتے ہیں جو پیڈیاٹرک ایسوسیشن ہے انٹرنیشنل پیڈیاٹرک ایسوسیشن وہ مانیٹر کرتی ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ جی بچوں کی ویٹ کے بارے میں ان کی صحت کے بارے میں ان کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے. مختلف ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. اس میں ایک اسکول بیگ کا بھی ہے اور اس کی جو مین کانٹینٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ویٹ کا 15% تک کہ جو ویٹ بیگ کا ویٹ ہے وہ ہونا چاہیے 15% تک. 15% سے کم بھی ہو سکتا ہے 15% تک ہو سکتا ہے. اس کے لیے جو ایشو ہے مین کہ جی اس سے یہ جو اوور ویٹڈ بیگز جو بچے اٹھاتے ہیں اس سے مسئلے کیا ہوتے ہیں جو ہمیں ہیلتھ ایکسپرٹس نے بتایا اور ان پہ بڑی ڈسکشن ہوئی کہ ایک تو ان کو اسپائن کا پرابلم بیک بون کا پرابلم ہو جاتا ہے. دوسرا ان کا فزیکل گروتھ افیکٹ ہوتا ہے جو ان کی نشو و نما ہے جو ان کی گروتھ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اور تیسرا سائیکولوجیکل امپیکٹ جو ذہنی طور پہ بچے ایک بوجھ سے ایک تکلیف سے گزرتے ہیں صبح جاتے ہوئے بھی دوپہر کو واپس آتے ہوئے بھی. تو یہ ایک مین ایشو ہے اور اس کی وجہ سے بچوں بڑے افیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا نے آج الحمدللہ حکومت نے اور اسمبلی نے آج بل پاس کیا. اس میں جو آپ کے پاس ڈیٹیل ہم نے شیئر کی ہے جس میں کلاس وائز بچوں کا باقاعدہ جو کمیٹی تھی انہوں نے باقاعدہ جا کے ایک بک ویٹ کی اور پھر ساری بکس KG کی 1 کی 2 کی 3 کی اپ ٹو 12 گریڈ وہ ویٹ کی. وہاں پہ پھر بیگز کے ویٹ کیے وہاں پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز چیک کیے. اس حساب سے پھر یہ چیک کیا گیا کہ جی کون سے کتابیں ہیں جو روزانہ آتی ہیں کون سی کتابیں ہیں بکس ہیں اور مٹیریل ہے جو الٹرنیٹیو ڈے پہ آتا ہے. بیسیکلی ہم نے بیگ کو سمارٹ بیگ کے نام سے تقریباً کر دیا جس میں ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ لائی جائیں گی. جو انوانٹیڈ بوجھ بچوں پہ ڈالا جاتا ہے کہ جی ورک بک بھی لے آؤ فلانی گرامر کی کتاب بھی لے آؤ دوسری کتاب بھی لے آؤ اور اس کا کبھی استعمال شاید مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہو یا ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہو لیکن بچہ روزانہ اس کو لے جاتا ہے اور واپس لاتا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے بچے کی تاکہ جتنا بچے پہ یہ بوجھ کم ہوگا وہ مینٹلی فزیکلی سائیکولوجیکلی اور ہیلتھ وائز وہ اسٹرانگ ہوگا تو وہ بہتر سیکھ سکے گا. یہ انتہائی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں یہ جو ہم نے کمیٹی قائم کی تھی اس میں باقاعدہ ہیلتھ کے ایکسپرٹس ایجوکیشن کے ایکسپرٹس اس میں PSRA جو پرائیویٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کے اور پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل جو پیرنٹس سے ان کو اس میں مدعو کیا گیا. ان سے باقاعدہ DOs ہمارے اس میں انوالو تھے باقی لوگ اس میں انوالو تھے. کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر بندے کی ایکسپرٹ اپینین اس میں آئے اور اس کو باقاعدہ ایڈریس کیا جائے. اب ایکٹ تو الحمدللہ آج پاس ہو گیا ہے. اس کے فائدے میں نے بتائے کہ بچے مینٹلی فزیکلی
اور ہیلتھ وائز وہ گروتھ کرے گا, اس پہ بوجھ نہیں ہوگا. اس کی امپلیمنٹیشن ہم ایسے کریں گے کہ تقریباً 1 مہینے تک اس کی ہم کیمپین چلائیں گے, اویئرنیس کیمپین. مختلف میڈیا کے جو سٹریمز ہیں وہ ہم چلائیں گے. وہ سوشل میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ریڈیو, بل بورڈز, کلاسز, اسکول کے باہر بینرز, اسکول کے اندر باقاعدہ پرنسپل کے ساتھ, ہیڈ ماسٹرز کے ساتھ, ڈی اوز کے ساتھ کنسلٹیشن ہوگی, کیونکہ ان کو بریف کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بیٹھ کے ان کو گائیڈ کرے گی کہ کس طریقے سے بیگ میں بچے کون کون سی کتابیں لا سکتے ہیں, کون کون سے وہ الٹرنیٹیو ڈے پہ لا سکتے ہیں, اس پہ ہوگی. اس میں خدا نخواستہ اگر یہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں کہیں سرکاری اسکول میں کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, کوئی ٹیچر پرنسپل ایکسٹرا بکس لاتا ہے, تو END رولز کے خلاف جو اس کو فالو نہیں کرے گا کارروائی ہو سکتی ہے. جو پرائیویٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے 2 لاکھ تک جو ہے اس پہ فائن لگایا جا سکتا ہے اگر کوئی اس کو فالو نہ کرے. اوور آل تو جو 1 مہینے کے اندر, اور اس کے رولز بھی تیار ہو رہے ہیں, رولز جیسے ہی تیار ہوں گے انشاءاللہ, تقریباً ہم نے اپنے آپ کو مہینہ دیا ہوا ہے, تب تک جب رولز بھی ہوں گے, رولز انتہائی سمپل ہوں گے لیکن اس میں ڈیٹیلز ہوں گی کہ کون سے کام کس طریقے سے ہوگا, اور جو نہیں ہوگا وہ کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا یا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو خیبر پختونخوا کے بچوں کے لیے, ان کے والدین کے لیے آج انتہائی خوشی کا دن ہے اور فخر کا دن ہے کہ الحمدللہ ہم نے ایک ایسی چیز انٹروڈیوس کروائی جو کہ پہلی دفعہ ہے اور جس سے ہر بچہ, ہر گھر میں اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. شکریہ جی. بالکل جی, میں خود کامران یا اس طرح ہمارے باقی منسٹرز, MPAs, ہم اپنے حلقے کے MPAs بھی ہیں اور منسٹرز بھی ہیں, تو ہم اپنے حلقوں میں بھی جائیں گے. میری ایز اے ایجوکیشن منسٹر میری رسپانسبلٹی ہوگی. جنرل بھی ہمارے انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ اس کو ڈیٹیل میں وہ چیکنگ کریں گے, DOs کریں گے, SDOs کریں گے, ڈپارٹمنٹ اور ڈائریکٹریٹ خود بھی کرے گا. تو ملٹیپل لیئر ہوں گے اس کے, لیکن چیک اینڈ بیلنس سے پہلے اویئرنیس بہت ضروری ہے. جتنی ہم لوگوں کا اویئر کریں گے, جتنے ہم میڈیا میں اپنی یہ جو ایکٹ ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ لوگوں تک, پیرنٹس تک پہنچائیں گے, اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. میری پیرنٹس سے خصوصی ریکویسٹ ہوگی اور ٹیچر سے, کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ حکومت نے جو بل پاس کیا آپ کے بچوں کے لیے اور اس کی سیکیورٹی اور اس کی سیفٹی اور ہیلتھ کے لیے کیا, تو آپ ضرور, ہم سوشل میڈیا پہ اس کے ڈیٹیلز شیئر کریں گے انشاءاللہ, ایڈز بھی چلائیں گے اور پوری اس میں ڈیٹیل ہوگی. آپ ضرور اس کو سمجھیں اور باقاعدہ اگر خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی بھی بچے پہ بیگ زیادہ ہیوی ہے, وہ جا کے اپنے پیرنٹس اسکول سے باقاعدہ پوچھ سکتا ہے, اور پوچھنا بھی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے اس کو کم کیا جائے. اور لمٹ جو ویٹ ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ بڑا سمپل ایک اس کا چارٹ ہے, وہ کوئی بھی پڑھ لے, پڑھا لکھا بندہ بڑے آرام سے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ہر ایج کے لیے کیا اس کی ویٹیج ہوگی. تو یہ ایک نئی چیز ہے جو ہم نے. بالکل جی, آپ بڑا زبردست سوال آپ نے کیا. میں آپ کو یہ شیئر کروں کہ پچھلے ہفتے, بلکہ اس سے 2 ہفتے پہلے میں نے میٹنگ کی جس میں میں نے PND جو ہمارے پلاننگ سیکشن ہے ان کو میں نے ہدایت دی, اور انہوں نے ڈرائنگ ڈیزائن جو ہمارے نئے اسکولز بنیں گے اس میں باقاعدہ لاکرز ہوں گے, وہ ہم ڈیزائن میں پروپوز کر رہے ہیں کہ آئندہ سے جتنے اسکول بنیں گے اس میں باقاعدہ لاکرز بنائے جائیں گے, فیوچر کو رکھتے ہوئے کہ جتنے بکس ہیں, بیگز ہیں, بچوں کا, ہر بچے کا اسکول میں ایک لاکر ہونا چاہیے جو کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اوبیسلی اس پہ کاسٹ ہوگی, لیکن جب ابھی سے شروع کریں گے تو کافی امپروومنٹ آ جائے گی. تو لاکرز ہوں گے.